بھائی صاحب مکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ مکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی، سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کے ارد گرد امن ہے اور مکہ کو کہا گیا دار الامن. اور جہاں تک کہ سینٹر کا سوال ہے، آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے، آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارتھ پول اوپر ہے، ساؤتھ پول نیچے ہے، ویسٹ کی طرف ہے امریکہ، ایسٹ کی طرف آپ دیکھیں گے جاپان، سعودی عربیہ جو ہے سینٹر میں، اور مکہ جو ہے، جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سینٹر میں، لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سینٹر میں. تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ از ان دا سینٹر، مطلب محور ہے. So that is one of the meanings. But real ہے کیا وہ دار الامن ہے اور وہ امن کی جگہ ہے اور وہ پہلی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں I see the peoples means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان should pierce their body. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو you want to wail and cry, maximum 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. Hope that answers the question. مائک نمبر 1 سے سوال بھائی. My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why he started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے، why so many religions. اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے، خدا اختلاف کیوں کرتا ہے، پہلے یہ پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے. 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن، پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی. سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں
ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا, یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. So this life is a test for the hereafter. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا, پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ یہ پتھر, پہاڑ, جانور یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, ایک فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم آپ اور ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے, اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین.